ابو مخنف نے ابو جناب الکلبی کے ذریعے عمارہ بن ربیعہ الجرمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی روح سے معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح طے ہونی تھی تو اس کی گواہی کے لیے اشتر کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا کہ خدا کرے کہ یہ دایاں ہاتھ میرے پاس نہ رہے اور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی فائدہ حاصل کر سکوں اگر میں اس معاہدے پر دستخط کروں جو صلح کے نام سے تحریر کیا گیا ہے۔ کیا میں اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر نہیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمراہی پر یقین رکھتا ہوں۔ اس پر اشعث بن قیس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو نے نہ کوئی کامیابی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا، تو ہمارے ساتھ آ، ہمیں تجھ سے کوئی دشمنی نہیں۔ اشتر نے جواب دیا کیوں نہیں، خدا کی قسم میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں، اور اللہ عز و جل نے میری اس تلوار کے ذریعے بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میرے نزدیک ان سے بہتر نہیں، اور نہ میں تیرا خون حرام سمجھتا ہوں۔ عمارہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ناک پر کوئلے رکھ دیے گئے ہوں اور وہ سیاہ تھی۔ اس شخص سے مراد اشعث ہے۔ ابو مخنف نے ابو جناب سے نقل کیا ہے کہ اشعث یہ تحریر لے کر لوگوں کو سنانے کے لیے نکلا، وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا، وہ اسے پڑھتے، حتیٰ کہ اشعث یہ تحریر لے کر بنو تمیم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس میں عروہ بن اویہ تھا۔ وہ بولا، تم اللہ عز و جل کے احکام میں انسانوں کو حکم بناتے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔ پھر وہ تلوار لے کر اشعث کی جانب لپکا اور اشعث کی سواری کی پچھلی رسی پر اس نے ہلکے سے وار کیا جس سے سواری پھڑک اٹھی۔ اشعث کے ساتھیوں نے اسے پکارا اور کہا کہ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو۔ وہ واپس لوٹا۔ اشعث کی قوم اور یمن کے بہت سے لوگ اس پر غضبناک ہوئے، جس پر حنف بن قیس السعدی، موکل بن قیس الریاحی اور مصر بن فعد کی اور بہت سے بنو تمیم نے اس غلطی کی معذرت طلب کی۔ اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگزر کیا۔ ابو مخنف نے ابو زید عبداللہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ قبیلہ اود کے ایک شخص نے جس کا نام عامر بن اوس تھا میدان صفین میں حضرت علی کی حمایت میں جنگ کی۔ معاویہ نے حضرت علی کے بہت سے ساتھیوں کو قید کر لیا جن میں یہ شخص بھی شامل تھا۔ عامر بن العاص نے یہ رائے دی کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس پر عامر بن اوس نے کہا کہ اے معاویہ مجھے قتل نہ کرو کیونکہ تم میرے ماموں ہو۔ بنو اود نے اس شخص کی سفارش کی اور کہا کہ اے امیر ہمارے بھائی کو ہمیں دے دیجیے۔ امیر معاویہ نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، میری عمر کی قسم اگر یہ سچا ہے تو میں اسے تمہاری سفارش سے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو تمہاری سفارش اس کے کام آ جائے گی۔ اس کے بعد معاویہ نے اس سے سوال کیا کہ میں تیرا ماموں کیسے ہوا؟ خدا کی قسم ہمارے اور بنو اود کے درمیان کوئی رشتہ نہیں۔ عامر بن اوس نے کہا کہ اگر میں آپ کو رشتہ بتا دوں اور آپ اسے پہچان لیں تو وہ رشتہ کیا میری امان کا باعث ہوگا؟ معاویہ نے کہا کہ ہاں۔ اس نے عرض کیا آپ ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ رسول کو جانتے ہیں؟ معاویہ نے جواب دیا کیوں نہیں۔ ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن تھی۔ اس نے کہا کہ میں ان کا پہلے خامند سے بیٹا ہوں اور آپ ان کے بھائی ہیں، اس لیے آپ میرے ماموں ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا تیرا باپ اللہ کے لیے ہے، کیا پورے اس قبیلے میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے علاوہ اس بات کو جانتا ہو؟ اس کے بعد بنو اود سے کہا کہ یہ تمہاری سفارش سے بے نیاز ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ ابو مخنف نے نمیر بن وعلہ الحمدانی کے ذریعے شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے صفین کی جنگ میں بہت سے لوگوں کو قید کیا۔ اس معاہدے کے بعد انہوں نے سب کو رہا کر دیا۔ یہ سب لوگ معاویہ کے پاس پہنچے۔ معاویہ کے پاس بھی علی کے لشکر کے بہت سے قیدی موجود تھے اور عمرو بن العاص امیر معاویہ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب شامیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے قیدی چھوڑ دیے گئے ہیں تو معاویہ نے عمرو سے کہا کہ اگر میں قیدیوں کے بارے میں تیری بات مان لیتا تو یہ انتہائی برا کام ہوتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ علی نے ہمارے قیدی چھوڑ دیے ہیں؟ اس کے بعد معاویہ نے ان قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جو ان کے پاس تھے۔ ابو مخنف نے اسماعیل بن یزید اور حمید بن مسلم کی سند سے جندب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے صفین کے روز لوگوں سے کہا تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تمہاری قوت ختم ہو گئی ہے اور تمہارے احسانات ختم ہو گئے ہیں، تم سست پڑ گئے ہو اور سستی اور ذلت تم لوگوں نے وراثت میں لے لی ہے۔ جب تم بلند ہو چکے تھے اور تمہارا دشمن مقابلے سے گھبرا رہا تھا اور ان کا قتل عام ہو رہا تھا اور انہیں زخموں کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیے اور تمہیں قرآن کے احکام پر چلنے کی اس لیے دعوت دی کہ تم ان سے اپنا ہاتھ روک لو اور تمہارے اور ان کے درمیان جنگ بند ہو جائے اور دھوکہ بازوں کی طرح وہ تمہاری ناک میں لگ جائیں اور تمہیں دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر دیں۔ انہوں نے جو خواہش کی تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا اور تم نے خوش آمد اور بددلی کے علاوہ کسی خیال کو قبول نہ کیا۔ خدا کی قسم میرا خیال تو تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم آئندہ کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکو گے اور نہ تم کوئی یقینی بات حاصل کر سکو گے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جو معاہدہ لکھا گیا وہ بروز بدھ 13 صفر 37 ہجری میں لکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی اور معاویہ دونوں ماہ رمضان میں جدومت الجندل میں جمع ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے 400 اشخاص آئیں گے۔
جنگ صفین کے روز جب لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو صعصع بن سوحان نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو سنو اور سمجھو، خدا کی قسم تم یہ بات جانتے ہو کہ حضرت علی غالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح ثابت ہوں گے، اور اگر معاویہ غالب آ گئے تو کوئی حق بات کہنے والا نہ ہوگا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب شامیوں نے قرآن اٹھا لیے اور لوگوں کو اس کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تو عراقی ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے 2 ثالث بنائے، اہل عراق نے ابو موسیٰ اشعری کو اور اہل شام نے عمرو بن العاص کو منتخب کیا۔ جب یہ لوگ ثالث بنا دیے گئے تو دونوں لشکر واپس ہو گئے۔ دونوں نے یہ شرط رکھی کہ قرآن جس کام کے کرنے کا حکم دے گا اسی پر دونوں لشکر عمل پیرا ہوں گے، اور جس سے منع کرے گا دونوں اس سے رک جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت یہی طریقہ کار اختیار کرے گی، اور یہ دونوں دومت الجندل میں جمع ہوں گے، اور اگر وہاں جمع نہ ہو سکے تو آئندہ سال ازرح میں جمع ہوں گے۔ جب حضرت علی صفین سے واپس آئے تو حروریہ مخالف بن گئے اور ان کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا اختلاف تھا جو ظاہر ہوا۔ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کا اعلان کیا اور حضرت علی کی تردید شروع کی اور بولے اللہ عز و جل کے حکم میں انسانوں کے حکم کو کیا دخل، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے حضرت علی سے جنگ کی۔ جب دونوں ثالث ازرح میں جمع ہوئے تو جو لوگ وہاں فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے ان میں مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔ دونوں ثالثوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے آدمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ لے کر آئیں۔ معاویہ بھی شامیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئے، جبکہ حضرت علی اور اہل عراق نے آنے سے انکار کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے قریش کے اہل رائے لوگوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ دونوں ثالث کسی ایک فیصلے پر متفق ہوں گے یا نہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس طرح کوئی شخص بھی پہلے سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ مغیرہ نے جواب دیا خدا کی قسم اگر میں دونوں ثالثوں کے پاس جا کر واپس آ جاؤں تو میں فیصلہ بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ عمرو بن العاص کے پاس گئے اور کہا کہ ابو عبداللہ میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیجیے۔ آپ ہم لوگوں کو جنگ سے الگ رہنا کیسا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس جنگ کے معاملے میں جسے تم نے جائز سمجھا ہم مشکوک سمجھتے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ایک دوسرے سے انس و محبت کا ذریعہ پیدا کیا جائے تاکہ امت ایک بات پر جمع ہو جائے۔ عمرو بن العاص نے جواب دیا کہ میں تم جیسے علیحدہ رہنے والوں کو نیک لوگوں کو جانشین اور بدکار لوگوں کا امام خیال کرتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ واپس آ گئے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابو موسیٰ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ میں تم لوگوں کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ صحیح رائے پر چلنے والا سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کا صحیح معنوں میں تم ہی لوگوں میں احساس پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ واپس آ گئے اور ابو موسیٰ سے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھا۔ پھر مغیرہ قریش کے ان سمجھدار لوگوں کے پاس پہنچے جن سے بات کر کے آئے تھے اور ان سے جا کر کہا کہ یہ دونوں ثالث کبھی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں ثالث جمع ہوئے اور آپس میں گفتگو شروع ہوئی تو عمرو بن العاص نے کہا اے ابو موسیٰ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ با وفا لوگوں کو ان کا وفا کا حق ادا کیا جائے اور غداروں کو ان کی غداری کی سزا ملے۔ ابو موسیٰ وہ کیسے؟ عمرو کیا تم نہیں جانتے کہ معاویہ اور اہل شام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس عہد کو نبھایا جو ان لوگوں نے کیا تھا؟ ابو موسیٰ کیوں نہیں؟ ابو موسیٰ نے اسے تحریر کر لیا۔ عمرو کیا آپ کسی ایک ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہیں جسے اس امت کی خلافت سونپی جائے؟ آپ نام بتائیے، اگر میں آپ کی پیروی پر قادر رہوں گا تو ضرور آپ کی پیروی کروں گا، ورنہ آپ پر یہ لازم ہوگا کہ میری بھی پیروی کریں۔ ابو موسیٰ اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر کا نام لیتا ہوں۔ ابن عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس فتنہ سے جدا رہے۔ عمرو میرے نزدیک معاویہ بن ابی سفیان بہتر ہیں۔ یہ گفتگو زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی اور ہر ایک نے دوسرے کو برا بھلا کہا۔ جب یہ دونوں باہر آئے تو ابو موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ عمرو کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان لوگوں کو اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنے احکام دیے، پھر وہ ان سے ہٹ گیا۔ جب ابو موسیٰ خاموش ہو گئے تو عمرو بولے اے لوگوں میں نے ابو موسیٰ کو ایسا پایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا پھر اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنی مثال کو جو دوسرے کے لیے کہی تھی مختلف شہروں میں لکھ بھیجا۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاویہ یہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور کہا جو اس خلافت کے معاملے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ سے وہ بات کہتوں جو لوگ معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ بات یہ تھی کہ تیرے باپ سے ان صحابہ نے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، لیکن مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا یا مزید خون ریزی شروع ہو جائے گی، یا پھر مجھے اس پر مجبور کیا جائے گا کہ میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پر چلوں۔ لیکن اللہ عز و جل نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ان تمام معاملات سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔
ابن عمر جب گھر واپس لوٹے تو ان کے پاس حبیب بن مسلمہ آئے اور انہوں نے سوال کیا، یہ شخص یعنی معاویہ جب بول رہا تھا تو آپ کو بولنے سے کس چیز نے روک دیا؟ میں نے حبیب سے کہا کہ میرا ایسی بات کہنے کا ارادہ تھا، لیکن مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو تمام لوگوں میں تفریق پیدا ہو جائے گی یا مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلے پر مجبور کیا جائے گا، اور اللہ عز و جل نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اس دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حبیب نے کہا کہ اس طرح آپ ہر فتنہ سے محفوظ ہو گئے۔ ابو مخنف نے فضیل بن خدیج الکندی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا چکا تو حضرت علی سے عرض کیا گیا کہ معاہدے میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اشتر تو اس پر راضی نہیں، اور وہ تو ان لوگوں سے جنگ کے علاوہ اور کسی صورت کو مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں بھی اس معاہدے پر راضی نہ تھا اور نہ میں اسے پسند کرتا تھا، تم ہی لوگوں نے اسے پسند کیا، اور جب تم لوگوں نے معاہدے کے علاوہ ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تو میں نے بھی اسے قبول کیا، اور جب میں اسے قبول کر چکا تو قبول کر لینے کے بعد اس بات کا انکار کرنا مناسب نہیں، اور اقرار کے بعد اقرار سے ہٹ جانا کسی صورت میں صحیح نہیں سوائے اس صورت کے کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کی جائے اور اس کتاب سے تجاوز کیا جائے۔ اب تم ان لوگوں سے جنگ کرو جنہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ تم نے مجھ سے جو بات کہی تھی کہ اشتر نے میرے فیصلے کو چھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان غداروں میں داخل نہیں۔ کاش تم میں اس جیسے دو اور آدمی موجود ہوتے، کاش تم میں اس جیسا ایک آدمی موجود ہوتا جس کی میرے دشمنوں کے معاملے میں وہی رائے ہوتی جو میری رائے تھی۔ اس وقت مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہ رہتی، مجھے یہ امید تھی کہ تم میں سے بعض محبت کرنے والے میری رائے پر چلیں گے، اور میں نے تمہیں حکم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافرمانی کی۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ حوازن کے بھائی نے اس شعر میں ذکر کیا ہے کہ میرا تعلق تو عزیہ سے ہے، اگر وہ گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہ ہوا، اور اگر اس نے ہدایت پائی تو میں بھی ہدایت پر ہوں۔ اس پر جو جماعت حضرت علی کے ساتھ باقی رہ گئی تھی اس میں کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہم نے تو وہی کام کیا جو آپ نے کیا۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں، لیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا؟ اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے تو اس فیصلے کی تائید کی جو تم نے کیا، اور اس سے میری غرض صرف یہ تھی کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں اس سے بچا لے۔ یہ معاہدہ سفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلے کے لیے ماہ رمضان مقرر کیا گیا، یعنی 8 ماہ بعد جب بھی دونوں ثالث فیصلہ کریں۔ پھر لوگوں نے اپنے اپنے مقتولین کو دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے آوار کو حکم دیا کہ لوگوں میں سفر کا اعلان کرو۔ آوار نے سفر کا اعلان کر دیا۔ ابو مخنف نے عبد الرحمن بن جندب کے ذریعے جندب سے روایت کیا ہے، جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس راہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے خشکی پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم حید پہنچ گئے۔ پھر ہم نے سندوا کا رخ کیا۔ سندوا کے قریب بنو سعد بن حرام کے انصاری حضرت علی کے استقبال کے لیے آئے اور ان سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی۔ حضرت علی نے رات وہاں گزاری اور صبح کو روانہ ہوئے۔ ہم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ جب ہم نخلیہ پہنچے اور کوفہ کے مکانات نظر آنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے گھر کے سائے میں بیٹھا اور اپنے چہرے سے بیماری کے آثار ظاہر تھے۔ حضرت علی اس کے پاس گئے، ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے محسوس کیا کہ اس نے حضرت علی کو پہچان لیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تیرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں میں بیمار ہوں۔ حضرت علی شاید تو بیماری کو برا سمجھتا ہے۔ شخص مذکور ہاں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ بیماری مجھے چھوڑ کر کسی اور کو لاحق ہوتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت علی کیا تجھے جو بیماری لاحق ہوئی کیا اس سے تو ثواب کا امیدوار نہیں؟ شخص مذکور کیوں نہیں؟ حضرت علی تو تجھے اپنے پروردگار کی رحمت اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہو۔ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ شخص مذکور میرا نام سہل بن سلیم ہے۔ حضرت علی تیرا کس خاندان سے تعلق ہے؟ سہل جہاں تک میری اصلیت کا تعلق ہے تو سلامان طے کی اولاد سے ہوں، اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کا تعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں۔ حضرت علی تو اور تیرے باپ اور تجھے دعوت دینے والوں اور جن کے پاس تو نے پناہ حاصل کی ان سب کا نام کتنا بہترین ہے۔ کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا؟ سہل نہیں، خدا کی قسم میرا ارادہ ضرور تھا لیکن آپ بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں، اس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا اس لیے میں حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت علی نے اس سے سوال کیا اچھا یہ تو بتاؤ کہ لوگ ہمارے اور شامیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سہل کچھ لوگ تو اس معاہدے پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور یہ لوگ دشمنی رکھنے والے ہیں، اور کچھ لوگ شرمندہ اور پریشان ہیں اور دراصل یہی لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت علی واپس ہونے لگے اور واپسی کے وقت اس سے فرمایا تو نے سچی بات کہی، اللہ تیری اس بیماری کو تیرے گناہوں کے جڑنے کا سبب بنائے۔ اگرچہ مرض میں بذات خود کوئی فائدہ نہیں لیکن مرض بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
ہے، اور اجر زبان سے بولنے اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنے پر موقوف ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کو صرف اس کے صدقے نیت اور اخلاص کے باعث جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو مخنف نے عبداللہ بن عاصم الفائشی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی سورین کے محلے سے گزرے تو وہاں سے ماتم کرنے والوں کی آواز سنائی دی۔ دریافت فرمایا یہ کیسی آواز ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ لوگ صفین کے مقتولین پر رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جو ان میں سے ثابت قدم رہا اور اس نے یہ جنگ بھی ثواب کی نیت سے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر فائشین کے محلے سے گزر ہوا، وہاں بھی ماتم کرنے والوں کی آواز سنی اور یہی جملہ فرمایا اور آگے بڑھے۔ پھر شبابین کے محلے پر پہنچے تو شدید انداز میں نوحہ اور ماتم کی آوازیں سنی۔ آپ وہیں ٹھہر گئے اور حرب بن شرلیل السبائی باہر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم پر تمہاری عورتیں بھی غالب آ گئی ہیں؟ کیا تم اس ماتم سے انہیں روک نہیں سکتے؟ حرب نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر ایک یا دو تین گھر کے افراد قتل ہوئے تو ہم اس پر صبر کر لیتے، لیکن اس قبیلے کے 180 افراد قتل ہوئے تو اب کوئی ایسا گھر نہیں جس میں رونا پیٹنا نہ ہو۔ جہاں تک ہم مردوں کا تعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں روتا، بلکہ ہم تو اس پر خوش ہیں اور کیوں نہ شہادت پر خوش ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تمہارے مقتولین اور مردوں پر رحمت نازل فرمایا اور ان کی مغفرت کرے۔ جب حضرت علی یہاں سے آگے بڑھے تو حرب ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس وقت حضرت علی سوار تھے اور حرب پیدل چل رہا تھا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ تم واپس جاؤ، لیکن جب حرب واپس نہ ہوا تو حضرت علی ٹھہر گئے اور اسے دوبارہ واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تجھ جیسے شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ میرے پیچھے چلے، کیونکہ مجھ جیسے شخص کے پیچھے چلنے سے دو نقصان واقع ہوتے ہیں، ایک تو والی اور حاکم میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا پیچھے چلنے والے مومن کی ذلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی آگے تشریف لے چلے اور آگے بڑھ کر ناطعین کے محلے میں پہنچے۔ اس محلے کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان کے حامی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن یزید تھا وہ اور جو ناطعین میں سے بنو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم علی بن ابی طالب تو کوئی کام بھی نہ کر سکا، جنگ کے لیے گیا اور ہزاروں انسانوں کو ختم کروایا، لیکن تب بھی کچھ حاصل کیے بغیر واپس آ گیا۔ یہ لوگ یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی آتے نظر آئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر دوسری باتوں میں لگ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شام نہیں دیکھا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس قوم کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں وہ قوم ان لوگوں سے بہتر ہے۔ پھر حضرت علی نے یہ اشعار پڑھے: تیرا بھائی وہ ہے جو تجھے ملامت کر کے زمانے کی جانب سے ہلاکت کا خوف دلائے اور وہ تیری ترقی سے خوش ہو، اور تیرا بھائی نہیں ہے جو تجھے روکتا ہے، اس لیے تو ان کاموں کو لازم پکڑ جس پر تجھے لوگ ملامت کرتے ہیں۔ ابو مخنف نے ابو خباب الکلبی کے ذریعے عمارہ بن ربیہ کے یہ بیان نقل کیا ہے کہ عمارہ کہتے ہیں کہ جب شیعان علی حضرت علی کے ساتھ صفین کے میدان میں گئے تھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر شخص دوسرے سے محبت کرتا تھا، لیکن جب میدان صفین سے لوٹ کر آئے تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر ایک دوسرے سے بغض رکھتا تھا۔ یہ لوگ صفین کے میدان میں جب تک علی کے لشکر میں موجود تھے تو خوش تھے، لیکن جب ثالثی کا واقعہ پیش آیا تو یہ سب ایک دوسرے کی راہ روکنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کو کوڑے مارتے۔ خارجی حضرت علی اور ان کے ساتھیوں سے کہتے کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے احکام خداوندی میں خوشامد سے کام لیا اور ثالث بنایا۔ دوسرا اس کا جواب یہ دیتے کہ تم نے ہمارے امام کو چھوڑا اور ہماری جماعت کو منتشر کیا۔ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ کوفہ نہیں آئے بلکہ انہوں نے ہراوا میں قیام کیا۔ ان لوگوں میں سے 12,000 ہراوا جا کر مقیم ہو گئے اور ان کے منادی نے اعلان کیا کہ آئندہ ہمارا جنگی امیر یعنی کمانڈر ان چیف شبس بن ربی ہوگا اور نماز کا امیر عبداللہ بن قوا الیشکری ہوگا، اور جب فتح ہو جائے گی تو خلافت کا کام مشورے سے طے پائے گا اور بیعت اللہ عز و جل کے لیے ہوگی، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہوگی۔